ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو، یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ ہوتا یہ ہے، تحقیق تو ہوتی نہیں ہے، ہوتی اندھی تقلید ہے، اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا۔ جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے، اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے، اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے، اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹڈ، اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے، بزرگوں سے بھی ہے، ہر ایک سے ہے، سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، مذہبی جماعتوں سے بھی ہے۔ تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ۔ یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے ہر فیلڈ میں۔ دوسرا ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا، درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا، اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے، دلائل پہ قائم نہیں ہے، وہ دلائل پہ قائم نہیں ہے۔ سیاسی تجزیے دیکھ لیا نا آپ، سیاسی تجزیے فلاں مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں، کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے، کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے، یار خاندانی کام ہو گیا۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ، میں تو ایک اصولی بات کروں گا نا۔ میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی الزام لگے، دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے، جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ بولو نا، دیا جاتا ہے۔ نہیں، قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے، پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں دیکھیں اس پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ حضرت ایسے نا اندھی لگ جاتی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی۔ کوئی بھی اٹھ کے جاتا، ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے، جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی یا موقع دے گی؟ ٹھیک ہے، دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، لفافے بھی جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر، اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے۔ تو دنیا میں کہیں بھی، یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا، لیکن لا تو یہی ہے نا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ بھی الزام لگا ہے، جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس کو موقع نہ دیا جائے، اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا۔ لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو، صحافیوں کو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں سے پوچھو، پوچھتے ہی نہیں ہے۔ اچھا یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے رابطہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پوچھیں؟ بھائی ہم کیسے پوچھیں؟ تو دیکھو اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں، بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے، آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے؟ اس نے دلائل دیے مختلف، آپ کو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو۔ جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو، آپ کا میرا رابطہ ممکن نہیں ہے۔ کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ تو مان لو گے کیا؟ کوئی قانون کہتا ہے مان لو؟ آپ کہو گے یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، مجھے تو نہیں پتا، آپ سچ بول رہے ہیں کہ وہ سچا ہے، لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں؟ خاموشی۔ لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں، ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس، ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس، اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے، ہر سیاستدان کے بارے میں رپورٹ ہے، ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے،
یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, روس کے بارے میں رپورٹ ہے, ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے, محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے پاس, اور ایسے کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو, خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے. ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے, لگام دینی ہے. ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے, منہ سے یہ کہتے ہیں نا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے. مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, مجھ سے کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا, تو بھائی ہمیں نہیں پتا یار, ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی. لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو بیسیوں لوگوں سے ملتا ہے اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے, اس کو سب پتا ہے, اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ. تو یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے, سیاسی سطح پہ بھی, معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھ لینا جو تجزیے, صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو. یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں, بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے, بہت کچھ